تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا. جیسا کہ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن. بہترین انسان وہ ہے جو خود کو پہچان لے, اور جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اور جو خود کے اپنی ذات کے حساب سے اپنے اعتبار سے اندھیرے میں رہا وہ برباد رہا, کسی لائق نہیں رہا. جس مسافر کو یہی خبر نہ ہو کہ اس کی منزل کیا ہے, پوری زندگی سفر کرتا رہے گا مگر منزل کو نہیں پہنچ پائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی واشنگ مشین, آپ کی کار, آپ کی موٹر بائک, ساری چیزیں ایک کام کے تحت ہیں. انسان نے انسان کے لیے جو بھی ایجاد کیا, جتنے بھی آوشکار کیے, وہ سب کام کے لیے ہیں. تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد کے پیدا کیا ہے؟ جیسا کہ کہا تھا اکبر الہ آبادی نے, کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. ایم اے کیا, ڈگری لی, پینشن لی, ایم اے کیا, ڈگری لی, نوکری کی, پینشن لی اور مر گئے. جانور بھی سوتے ہیں, جانور بھی جاگتے ہیں, کھاتے پیتے جانور بھی ہیں, مگر انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کا جواب خود میرا رب ارشاد فرماتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, میں نے انسان کو آزمائش کے لیے. اس کا ہی کو تھوڑا ہلکا اور کر دو. میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا, یعنی وہ آزمایا جائے. یعنی صبح آزمائش, مولا کائنات مولا علی فرماتے آزمائش کا حال یہ ہے. مولا علی فرماتے صبح آزمائش ہے, شام آزمائش ہے, رات آزمائش ہے, دن آزمائش ہے, چلنا آزمائش ہے, بولنا آزمائش ہے, کھانا آزمائش ہے, سونا آزمائش ہے, اٹھنا آزمائش ہے. اور مولا علی فرماتے جب تک زندگی کو آزمائش سمجھو گے آزمائش نہیں آئے گی. اور جب اسے آزمائش نہ سمجھ کے اسے ٹھہرنے کا مقام سمجھو گے, اسے آشائش کی جگہ سمجھو گے, تو پھر تم بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. مولا علی فرماتے ہیں یہ دنیا گزرگاہ ہے, ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے, ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا, میں نے انسان کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ وہ تاکہ رات دن صبح شام بنائے. اس کی صبح بنائی, اس کی شام بنائی, اس کی موت اور حیات. اقبال کہتا ہے موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے, موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے. موت کو سمجھا ہے قافل اختتام زندگی, زندگی کی شام ہے, صبح تمام زندگی. انسان مرتا نہیں, بس وہ اپنا ایک اپنا عالم بدلتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان پہچانتا کیسے ہے؟ پہچانتا ایسے ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ میرے نبی کی طرف کو چلتا ہے حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے. مگر جب وہ اپنے آپ کو دوسری مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے اور آدھی دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند. نعرہ تکبیر, نعرہ آواز کم نہ کرو, ایگو کم کرو. میری طرف دیکھو, مجھ سے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ تقریر سن کے کہتے ہیں آپ زور سے کیوں بولتے ہیں. میں نے کہا ہماری پبلک ہلکے سے مانتی نہیں. کیا کریں, زور سے بولے ذرا. انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ آزمائش کے لیے. یعنی نوجوان جو ہے اس سے میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنے نوجوان سے. وہ نیا لڑکا جو ہے اس سے کہہ رہا ہوں, رات کو سو رہا ہے بندہ اور رات کو سو گیا, صبح فجر کی اذان ہوئی, اب ایمان نے اس کو اٹھا دیا. ایمان کہہ رہا ہے چلو نماز پڑھتے ہیں, مگر اس کا نفس کہہ رہا ہے نہیں نہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا, اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. حضرت سیدنا جنید بغدادی نے پوچھا کہ نفس کا حملہ ہے یا شیطان کا حملہ ہے, کیسے سمجھا جائے؟ فرمائے لگے شیطان کے حملے میں اور نفس کے حملے میں فرق ہے. اگر شیطان حملہ کرتا ہے ایک مرتبہ اس کو روک لو تو پھر دوسری مرتبہ حملہ نہیں کرتا, مگر اگر نفس حملہ آور ہے تو وہ جب تک حملہ کرتا رہے گا. یہ وہ کتا ہے جب تک اپنی مرضی کرانے لے گا یہ بھونکتا رہے گا. اب وہ کہہ رہا ہے سو جا, بہت زیادہ سردی ہے, باہر جائے گا ٹھنڈ لگ جائے گی. ایمان کہہ رہا ہے نہیں تجھ کو سونا نہیں ہے, تجھے نماز پڑھنی ہے. نماز ایک بار قضا ہو جاتی ہے تو پھر دوسری مرتبہ نہیں ملتی, مگر پھر اس کا نفس اس کو روک رہا ہے. مگر اس کا ایمان نے اس کو اٹھا دیا. اس نے بلینکٹ پھینکا اور پھینکنے کے بعد مسجد گیا, اور مسجد میں جانے کے بعد اس نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد اپنی ناک اللہ کے سامنے جیسی رگڑی ویسی فرشتوں نے اعلان کر دیا آج فلاں محلے میں فلاں مسلمان اپنے نفس پر غالب آ گیا اور اس نے اپنے نفس کو ہرا دیا اور اس کی نماز آج قضا نہیں ہوئی, ادا ہو گئی. اچھا پھر دیکھیں, ایک اس کے اوپر امتحان تھا مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا. اب نماز پڑھ کے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد پھر اسی نوجوان نے گھر آنے کے بعد جو ہے وہ ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد یہ
دربار کو نکل کے جا رہا ہے, اس نے دیکھا ایک لڑکی ہے, اس کے کپڑے ذرا خراب ہیں, بہت زیادہ بےہودہ لڑکی ہے, اس کے جسم پر بڑے بیکار سے خراب سے کپڑے ہیں. اب اس کی نظر ایک مرتبہ پڑی ہے, نظر پڑی ہے تو ایک مرتبہ کو علماء کہتے ہیں کچھ ہوتا نہیں, صوفیاء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں دوسری مرتبہ میں ہوتے ہیں. اب ایک مرتبہ نفس نے دیکھ لیا, دوسری مرتبہ نفس پھر مطالبہ کر رہا ہے, دیکھ لے بڑی خوبصورت لڑکی ہے, نفس بھونکنا شروع کر دیا, دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے. حضرت مجد الفسانی شیخ سرہندی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اب اس کے نفس میں اور اس کے ایمان میں دونوں میں جو ہے وہ مقابلہ ہے. نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے, ایمان کہہ رہا ہے نظر نہ اٹھانا. تیرے نبی نے فرمایا کہ صرف فزیکل زنا زنا نہیں ہوتا, آنکھوں کا بھی تو زنا زنا ہوتا ہے, آنکھوں کا بھی تو زنا زنا ہوتا ہے. ایک آدمی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آیا, آپ نے اس کی آنکھیں دیکھ کے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں میں زنا ہوتا ہے, آنکھوں سے دیکھنا زنا ہے. ذرا غور تو کریں, نوجوان کیا سمجھتے ہیں یہ آنکھیں تمہاری ہیں, نہیں نہیں, یہ ہاتھ تمہارے ہیں, نہیں نہیں, یہ آنکھیں تمہاری مخالف ہیں. آپ کو خبر نہیں ہے قیامت کے دن یہ آنکھیں اللہ کے سامنے گواہی دیں گی. ایک ایک ذرہ بولے گا تو کیا آنکھیں نہیں بولیں گی؟ آنکھیں کہیں گی اے میرے مالک تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے, تو نے دیا تو تھا روضہ رسول دیکھنے کے لیے, تو نے آنکھیں عطا تو کی تھی اس کو کہ کعبہ دیکھے, مگر اس نے گندی چیزیں دیکھی, اس نے گندی چیزیں دیکھی. اب مجھے بتاؤ اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور عذاب نہ ہو, صرف یہ عذاب ہو کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ جائے. اچھا ذرا غور کرو, جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. ذرا غور کرو, امام حسین سجدہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, مگر جب اٹھائے جائیں گے تو سجدہ کر رہے ہوں گے. مگر اب میں اس نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو گندی اپنی آنکھیں کیے ہوئے ہیں, اس نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی آنکھیں برباد ہو گئی. اللہ اکبر, ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک گاڑی میں لائیو لڑکے گاڑی چلاتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. معاذ اللہ, تیز گاڑی چلانے والے لڑکوں کو کبھی بتاؤ کہ وہ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں کہ تمہارے تھوڑی دیر کا شوق, تمہارا ایٹیٹیوڈ, تمہارا یہ اداکاری یہ تمہیں برباد کر دے گی, تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے, بیکار ہو جائیں گے. میرے دوست, تیرے باپ بھائی, تیرے بچے, تیرے گھر والے تیرے لیے انتظار کرتے, تو یہ تیز گاڑی کیوں چلاتا ہے میرے بھائی؟ تجھے پتہ نہیں لگتا؟ میں ایک مرتبہ دلی میں گیا تھا اپولو میں, تو وہاں کے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہاں اسی مہینے 17 لڑکے ایسے داخل ہوئے جو موٹر سائیکل پہ تیز گاڑی چلا رہے تھے اور ان کو کوما میں چلے گئے. اور کیا خبر وہ کوما سے باہر آئے نہ آئے, تھوڑی دیر کا شوق ہے, گاڑی تیز کیوں چلاتا ہے میرے بھائی؟ گاڑی تیز کیوں چلاتا ہے میرے دوست؟ گاڑی تیز کیوں چلاتا ہے؟ اب ذرا غور کرو, وہ لڑکا گاڑی تیز چلا رہا تھا اور گاڑی میں لائیو چل رہا تھا, اندر رقاصہ ناچ رہی تھی, ناچ ہو رہا تھا, اور اچانک جو ہے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور وہ مر گئے. تیز رفتار گاڑی تھی. اب وہ جو مرے ہیں وہ رقاصہ کا ڈانس دیکھتے دیکھتے مرے. اب وہ آئیں گے, ان کو دفن کیا گیا ہوگا, اور جیسی وہ قبر میں گئے اور جیسی انہوں نے آنکھیں اٹھائیں ویسی فرشتوں نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے, تم نیچے نظر کرو. کہا کیوں؟ کہ یہ نبی پاک ہے, اللہ کے رسول ہے, تیری آنکھیں اتنی گندی ہیں, ابھی تو مرنے سے پہلے گندی تصویریں دیکھ رہا تھا, اب تو کیسے اپنے نبی کو دیکھے گا؟ بولو اس وقت کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا؟ نوجوان, تو کیا سمجھتا ہے تیری ساری چیزیں نوٹ نہیں ہو رہی ہیں؟ تیری جوانی برباد ہو گئی دوست, تیری تنہائی برباد ہو گئی, تیری تنہائی میں کچھ نہیں بچا. اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر تو نے زبان سے کہہ بھی دیا, تیرے دل نے اگر اس کو تسلیم نہ کیا, میرے دوست بتا, ایک صحابی رسول ہے, ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان. وہ تلوار چلا رہے ہیں, تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی آنکھ پہ اپنی تلوار ماری. امام غزالی کہتے اپنا گلہ نکال کے پھینک دیا, اور جب پھینک دیا, ان کا مزار بصرہ میں ہے, میں نے حاضری کی ہے, جب گلہ نکال کے پھینک دیا, جب گلہ گر گیا نیچے کو, اللہ اکبر, ذرا توجہ کریں تو سارے صحابہ اکرام آ گئے, یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. وہ کہنے لگا نہیں بتاؤں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے بس اللہ کے خوف سے کیا. ایک لڑکی جا رہی تھی, اس پہ ایک نظر پڑ گئی, حضور کی حدیث یاد آ گئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی ڈالی جائیں گی. بس میں ڈر گیا, میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. ایک آنکھ سے آنسو گر رہا تھا, ایک آنکھ سے آنسو, اور ایک آنکھ سے گر رہے تھے اس کے آنسو, ایک آنکھ سے خون کے لتڑے گر رہے تھے. وہ صحابی کہتا ہے کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں دوستو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت امام حسن بصری, یہ کون ہے امام حسن بصری؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ مولا علی کے خلیفہ اور یہ سیدہ ام سلمہ کا دودھ پینے والے حضرت سیدنا امام حسن بصری, وہ کہتے ہیں میرا ایک مرید جو بہترین حافظ قرآن ٹناٹن پکا مضبوط,
اتنا مضبوط کہ پورے بصرہ میں ایسا حافظ قرآن نہیں. وہ میرے پاس آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں کہیں کا نہیں بچا. کہا کیا ہوا؟ کہا کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا, اس نے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو حافظ قرآن, پھر مسلمان, دوسرا حافظ قرآن, اور تو ایک لڑکی کا جینا دشوار کرتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتے حضور اس پہ نظر پڑی ہے, اس نے جو جملے کہے میرے سینے میں نشتر کی طرح چپ کے مجھے پسینے آئے, اور اس کے بعد میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو پورا قرآن میرے سینے سے نکل گیا. حضور قرآن نکلا ہے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے, سرکار میرا ایمان نہ نکل جائے. اللہ اکبر. آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی فیس بک 3-3 گھنٹے دیکھ لیتے ہیں مگر قرآن کی توفیق نہیں ہوتی, 3-3 گھنٹے یوٹیوب دیکھ لیتے ہو مگر قرآن کی توفیق نہیں ہوتی. ارے بولو تو ذرا, امام اعظم تو 60 قرآن ختم کرتے تھے ایک مہینے میں, غوث اعظم تو 60 قرآن ختم کرتے تھے. تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا میرے دوست؟ کہیں تیری تنہائی تجھے برباد تو نہیں کر دے گی؟ اس کے نفس نے بڑا ابھارا دیکھ لے مگر اس نے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا, نہیں دیکھا, اس نے نہیں دیکھا, اس نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اس نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جب اس نے نہیں دیکھا وہ دوسرے بھی امتحان میں کامیاب ہو گیا. یہ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو صرف دولت کمانے میں لگے ہیں, صبح دولت, شام دولت, رات دولت, بس دولت ہی دولت کے حافظ کے ہیں, ان کو دن رات دولت ہی دولت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کی اولاد کو اگر ایک جنگل بھر کے سونا ہیرے جواہر دے دی جائے تو وہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا, اس کی حویث بھر نہیں سکتی. مگر اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر, تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. پھر کہتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں جان جاؤ گے. پھر کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہاں ہاں جان جاؤ گے. یہ دولتیں, یہ تمہاری تنہائیاں, یہ اللہ سے دوریاں, یہ نمازوں سے دوریاں, یہ تمہاری زندگی کا مقصد تھا. نہیں نہیں میرے دوست, ذرا آج پلٹ جا اور پلٹ کے اپنے نفس سے کہے رب ہم کو معاف کر دے. یہ اپنے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانا گاتا تھا, گانا اچھا گاتا تھا, ویسے گانا اچھا ہوتا نہیں, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. گانا اچھا گاتا تھا, کامیاب ہو گیا اور اس کو ایک مرسڈیز انعام میں ملی. دوسری تیسری حوصلہ بڑھتا گیا, ورلڈ ٹور کیا, 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی سے شادی کر لی, ایک گھر ایک شہر میں بنایا, دوسرا دوسرے میں محل بنایا, اور پیچھے نوکر چاکر سارے پیچھے گھوم رہے. اتنا بڑا مالدار ہو گیا, گانے کا شور ہو گیا, ورلڈ ٹور کیا, اس نے ڈالر میں یورو میں پیسے کمائے. مگر 24 سال کی عمر میں لندن میں کھڑے ہو کے گانا گا رہا تھا. کیا پتا کب وقت آ جائے. گانا گاتے گاتے اچانک زمین پہ گرا, جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھا, اور جب اسپتال میں اس کو ہوش آیا تو اس کو پتا لگا ایک ڈاکٹر کی رپورٹ نے اس کا سارا نشہ خراب کر دیا, ساری اس کی عیاشی ختم کر دی, سارا اس کا تکبر ختم کر دیا. انسان ایک ڈاکٹر کی رپورٹ برداشت نہیں کر سکتا, غرور کتنا کرتا ہے, تکبر کتنا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس سے ڈاکٹر نے کہا تیرے دونوں گردے فیل ہو گئے, کڈنیاں تیری بیکار ہو گئی, اور اب تجھے ڈائلیسس موڈ پہ جانا ہے. اب ڈائلیسس کیا ہوتا ہے؟ یہ خون نکالا جاتا ہے ایک مہینے میں, اور پھر اس کو 4 بار یا 5 بار جیسی کنڈیشن ہے. اور ڈائلیسس اتنا سخت پروسیس ہے, بہت سخت. یہ یہاں پہ یہ اتراکھنڈ میں ایک لڑکے کی نس ایسے پھڑک رہی تھی, مجھ سے کہنے لگا دعا کر دیں. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے دونوں گردے خراب ہیں, اور میرے باپ نے اپنا گردہ بھی دیا, میں اپنے زمین بھی بیچ دی اور مکان بھی بیچ دیا, مگر میں ٹھیک نہ ہو سکا. سید صاحب میرے لیے دعا کر دیں, میں بربادی کی طرف جا رہا ہوں, میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کر دیں. اللہ اکبر. آپ میں پوری محفل میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی ہوئی؟ اللہ میرے گردے سلامت ہیں, ابھی گردے خراب نہیں ہوئے, اللہ تیرا شکر ہے. کبھی سوچا ورنہ اسپتالوں میں بھرے ہوئے گردوں کے پیشنٹ جن کے گردے کام نہیں کرتے, ذرا غور تو کریں آپ. مجھے ایک جگہ سے ٹیلی فون آیا کہ آپ کی ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں. میں کہا میرے پاس وقت نہیں. کہنے لگے جو آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے. میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کینسر ہے, یہ آپ کی تقریر سننا چاہتا تھا. میں گیا, میں کہنے لگا اس کا نام محمد سلیم تھا, اب اس کا انتقال ہو گیا, تو سب لوگ کہہ دو اللہ اس کی مغفرت فرمائے, بڑا نیک آدمی تھا. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے کینسر کی وجہ سے ہی تو اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے بغیر بیماری کے بھی بات یہ کہ میں اٹیک سے بھی مر سکتا تھا, کسی اور صورت سے بھی, دل کا دورہ پڑ کے, مگر میرے اللہ کا کرم ہے ڈاکٹر نے 2 مہینے پہلے بتا دیا تجھے مرنا ہے. تو میں پاپی گنہگار انسان ہوں, سوچتا ہوں 2 مہینے میں ضرور میرا رب مجھ کو معاف کر دے گا. میں نے اس کے سامنے نماز پڑھتا ہوں, کہتے ہیں میں نے بغیر کینسر کی خبر کی بھی نماز پڑھی تھی, مگر وہ کیا نماز تھی. مگر اب جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو کہتا ہوں مالک میں تو ایک اندھیرے کمرے میں بھی نہیں رہ سکتا, مگر اوپر سے ڈالی جائے گی, اوپر سے ڈالی جائے گی
تختے, اس کے اوپر سے مٹی, اندھیری قبر میں. میرے نبی فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے, تو بس اس قبر کو سوچ کے کہتا ہوں مالک مجھ کو معاف کر دینا, میں بڑا پاپی بڑا گنہگار ہوں, مجھ پہ کرم کرنا. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرے. کبھی کہتا ہے سجدے میں سر رکھتا ہوں تو آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں, کبھی سروا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نے امیر کو تو بڑے رو رو کے اپنی باتیں سنائی, کبھی اپنے رب کو نہیں سنائی, اس کے سامنے نہیں رویا. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا اسے تو اسلام کی ہوا تک نہیں لگی. اس کو کیا خبر کہ کیا ہے. جو اللہ کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا ہے. آج کی اس محفل سے ذرا غور تو کریں آپ. ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا ہے, 1.5 دن میں اس کا بل آیا 90,000, سانس لینے میں دقت تھی, اسپتال سے باہر نکلا رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا بل زیادہ لگتا ہے, 90,000 کا کچھ کم کر دیں. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنا اللہ نے دیا ہے, پھر آپ کا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کے اس میں نے ہواؤں سے اور آپ کے اس میں نے آکسیجن سے 1.5 دن سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا, اور میں اللہ کی ہواؤں میں بوڑھا ہو گیا سانس لیتے لیتے. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. شیخ سادی کہتے ہیں میں چل کے جا رہا تھا, میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹے تو پھر گرم زمین پہ چلنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے, چھالے بھی پھوٹ گئے اور چھالوں کے اندر پھر زخم بن گیا, مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا. تو میں نے دعا کی اللہ زخم بن گئے چلا نہیں جاتا, میرے رب مجھ پہ کرم کرتے, جوتے تو خرید لوں. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو ایک آدمی تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر کے بولا اے مالک میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں, اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہیں. کبھی سوچا آپ نے, کبھی غور کیا کتنی نعمتیں ہیں. جس نے گردے کا علاج کیا اس کو لاکھوں روپے دے دیے, جس نے دل کا علاج کیا اسے لاکھوں, اور جس نے گردے اور دل دیے کبھی اسے سجدہ بھی دل بھر کے نہیں کیا, کبھی اس کو شکر بھی ادا نہیں کیا. نعمتیں محفوظ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ شکر کریں, کیونکہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. لائن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو اللہ فرماتا ہے میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. تم شکر کرو گے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اپنی صحت کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اے میرے دوستو, انسان کی ناک کے اندر ایک رگ ہے جو ناک سے دماغ تک جاتی ہے, وہ دوربین کے بغیر تو دکھائی بھی نہیں دیتی, اور نیورو سرجن کہتے ہیں, ENT اسپیشلسٹ کہتے ہیں پوری دنیا کا کوئی ایسا میڈیکل سائنس نہیں بنا جو ایک رگ کی بنا دوسری رگ بنا دے جو خوشبو اور بدبو سونگتی ہے. یہ ایک رگ ہے جو بدبو اور خوشبو کا احساس کراتی ہے. پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر بھی ایک دوسری ایسی رگ نہیں بنا سکتا. تبھی تو میں کہتا ہوں ہمارا سائنس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, کیونکہ سائنس کتاب تحقیق ہے, قرآن کتاب تخلیق ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج سوا لاکھ میل دور ہے, یہ وہ کتنے کروڑ میل دور ہے, یہ سورج یہ چاند سوا لاکھ میل دور ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ زمین اتنی چوڑی ہے, یہ آسمان اتنا دور ہے, مگر سائنس یہ نہیں کہتا زمین اس نے بنائی ہے, یہ آسمان اس نے بنایا ہے. یہاں تک کہ خدائی کے دعوے کرنے والے بھی دنیا میں آئے, مگر کسی نے یہ نہیں کہا ایک پرندہ بھی اس نے بنایا ہے. وہ اکیلا میرا رب ہے جو قرآن میں کہتا ہے یہ زمین بھی میں نے بنائی ہے, آسمان بھی میں نے بنایا ہے. مصطفیٰ جامعہ صدیقیہ سید سبات حسین صاحب قادری. اپنے قرآن کو پڑھو, قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ. وہ لڑکا جو کہ جن کی میں بات بتا رہا تھا وہ اپنے گھر آیا, ایک مکان بیچا, دوسرا بیچا, تیسرا, سب کچھ ختم, پیسے ختم, دولت ختم, سب ختم, کچھ نہیں بچا. بیوی کے سامنے رو رہا ہے. بیوی نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا وجہ سے رو رہا ہوں, کل تک آوازیں تھیں, شہرت تھی, لوگ سیلفیاں لیتے تھے میرے ساتھ, آج میرے حالات بگڑے ہیں, کوئی نہیں ہے میرے ساتھ, کوئی نہیں ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں قبر کی تنہائی سے پہلے اللہ انسان کو کئی بار تنہا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بارے میں غور کرے. مگر وہ کہنے لگا میری بیوی میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے گانے سنے پوری دنیا میں, آج میرا برا وقت آیا, میرے بچے آج یتیم ہونے والے ہیں, میں مکان بک گئے اور میں کرائے پر ہوں, سب نے مجھے چھوڑ دیا. میں سوچتا ہوں جتنے میں نے گانے گائے اگر اتنی نبی کی نعتیں پڑی ہوتی تو مجھے مصطفیٰ نے نہیں چھوڑا ہوتا, میرے نبی نے نہیں چھوڑا ہوتا. یہ زندگی کیوں ہے؟ 7 گھنٹہ تمہارے موبائل کی اسکرین ٹائم ہے, 7 گھنٹہ. یہ کوئی نارمل بات ہے؟ یہ بیماری ہے. 7 گھنٹہ موبائل دیکھنا نارمل بات نہیں, یہ بیماری ہے. 8 گھنٹہ موبائل دیکھنا, نوجوان نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. 8
24 घंटे یہ زندگی کیوں دی گئی ہے؟ انسٹاگرام کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے؟ نہیں، نہ فیس بک کے لیے یا انسٹاگرام کے لیے، نہ یوٹیوب کے لیے، بلکہ بریلی سے میرے تاج الشریعہ کی آواز آتی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ تو 100 سال کے بعد پوتے نے کہا، مگر دادا نے اس سے بڑی بات کہی تھی۔ پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، یعنی اٹھے نبی کے لیے، چلے نبی کے لیے، بولے نبی کے لیے، مسکرائے نبی کے لیے، محبت نبی کے لیے، سب کچھ نبی کے لیے، زندگی حضور کے لیے۔ مگر زندگی سے دور ہم جنے کہاں آ گئے، کون سی جگہ آ کے کھڑے، کچھ خبر ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ سب کے گھروں سے حالات جس طرح کے سب جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو خبر ہے جس طرح کے حالات ہیں۔ میں کسی بہت زیادہ ایشو پر نہیں بولوں گا۔ ایک بات بتاؤں، اپنے بچوں کو عصری تعلیم ضرور دیجیے، بہت ضروری ہے، مگر صرف عصری تعلیم ضروری نہیں ہے، دینی تعلیم سب سے پہلے، مدارس، مدرسہ ضرور سب سے پہلے، کیونکہ اسلام 3 جگہ سے فروغ ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک خانقاہ، مگر مدرسہ سبحان اللہ، ایک خانقاہ کو پڑھا لکھا پیر بھی مدرسہ دیتا ہے، اور ایک مسجد کو اچھا امام بھی مدرسہ دیتا ہے۔ کیا مسئلہ، کیا آج کیا معنی ہے کہ ہمارے بچے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں حضور سے، سرکار سے، سرکار کی ماں باپ کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ ماں کے پیٹ کے بعد ماں کا اثر لیتا نہیں، ماں کے پیٹ سے اثر لیتا ہے۔ ماں نے مقصد حیات نہ سمجھایا اپنے بچے۔ صوفیہ کی زندگی کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ توجہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے داد لینے نہیں آیا ہوں، اور نہ میں داد کا طالب رہتا ہوں، میں اپنی بات ہو جائے میری وہ کافی ہے۔ یہ اچھے بچے کیسے دنیا میں دریافت ہوئے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیسے آئے دنیا میں اچھے بچے؟ توجہ ہے؟ ابھی ریسرچ ہوا، ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا، یہ بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں؟ پاگل، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی پاگل۔ تو انہوں نے کہا 80% بچے جو کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں پاگل، یہ وہ ہیں جن کی ماں پر دوران حمل ظلم ہوا ہے، مالا توڑا گیا ہے، ٹینشن دی گئی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں مارا، اس جاہل کو کیا پتا کہ بچے پہ کتنا برا اثر پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب عورت حالت حمل میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو ٹینشن نہ لینا، آپ ٹینشن ہوگی بچے کے دماغ پہ اثر پڑے گا، اچھی چیزیں کھانا بچے پہ اثر پڑے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں کہتا ہے سیب کھاؤ گی تو اس کے اندر آئرن ہے، سیب میں آئرن ہے، آئرن بڑھے گا، سیب کھانا، ایسا کرنا آئرن بڑھے گا، سیب کھانا۔ اور اگر تم یہ چاہتی ہو بچہ اور طاقتور بنے، وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا، دھوپ میں زیادہ بیٹھنا، وٹامن سی کے لیے لیمو کھانا، سنترا کھانا، اور آپ ایسا کرنا کہ آئرن کے لیے بادام کھانا۔ اب مجھے سوال کا جواب صاف صاف دیجیے گا، اگر اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود، بادام اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح، ارے بولو تو صحیح، ہوگا کیسے نہیں ہوگا؟ اور کیسے نہیں ہے؟ یہ پانی پت کرنا، جانتے ہو نام پانی پت؟ جانتے ہو پانی پت؟ ایک بچہ پیدا ہوا، ایک دن، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن رویا، 7 دن رویا۔ اب نارمل ہے، اتنا رو رہا ہے تو ایک حکیم کو دکھایا، دوسرے حکیم کو دکھایا، کئی جگہ دکھایا، بچہ ٹھیک نہیں ہو پایا۔ مگر ذرا غور کریں، توجہ کریں، 1 مہینے کے بعد حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے جب روتے ہوئے سنا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔
لوگوں نے کہا، مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا آؤ دکھاتے ہیں، چلو۔ وہ پہنچے، جانے کے بعد بولے کوئی ہے؟ باپ نکل کے جی میرا بیٹا ہے۔ کہا مبارک اللہ کا ولی ہے آپ کا بیٹا؟ کہا دماغ آپ کا ٹھیک ہے حضرت، یہ نہ سویا نہ سونے دیا ہے، میں اسپتالوں میں لیے گھوم رہا ہوں، یہ چپ نہیں ہو رہا ہے خاموش، اور آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے میری گود میں لا کے دو، اس کو کچھ نہ کہو۔ گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ پڑھا، اور دوسرے کان میں کچھ پڑھ کے دم کیا، بچہ بالکل خاموش۔ کہنے لگے صاحب آپ نے کیا پڑھ کے دم کر دیا؟ بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ آپ نے کیا پڑھ کے دم کر دیا؟ کہنے لگے پہلے بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ کہ اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو، اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو قرآن سننے کی عادت پڑ گئی، اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا، ماں چچکی میں چلی گئی، گندگی میں چلی گئی، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ جب اس نے قرآن نہیں پڑھا تو بچے کو بھوک لگی تو تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے۔ میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ تو پانی پت میں اگر ماں قرآن سنا ہے تو بیٹا شرف الدین بو علی قلندر بن جائے، اور اگر مدینے میں ماں قرآن سنا ہے تو بیٹا شہید آدم حسین بن جائے۔ دور سے تو بولو اس کا مطلب ماں کا اثر لیتا ہے بچہ۔ اب ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ دور چلا گیا، تم نے دین نہیں سکھایا، تم نے اس کو سمجھایا نہیں کہ ماں باپ کون ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، تم کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ایک بات بڑی پیاری بتاتا ہوں، ذرا زور سے بولو پورا مجمع، زور سے یا رسول اللہ، جو بولے گا اسے ثواب ملے گا، زور سے یا رسول اللہ۔ ذرا توجہ کرو، آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے، امی کو بھی پہچانے ابا کو بھی پہچانے، پیدا ہوتے ہی بکری کا بھینس کا بچہ پیتا نہیں پیتا دودھ، اور انسان کا بچہ وہ جو پیدا ہوا ہے کوڑا کاغذ ہے، اگر ابا گالی بکیں گے تو یہ بھی بکے گا۔ ابا امی کو مارتے ہیں تو کچھ لوگ تو روایتی بدتمیز ہیں، ان کے ابا اپنی بیوی کو مارتے تھے تو یہ اپنی بیوی کو رسم سمجھ کے مارتا ہے، بدبخت۔ یہ بدبختی کا حال ہے، ظلم ہے عجیب سے، اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ توبہ توبہ، کتنی غلط بات ہے یہ، توجہ کریں، اب ذرا غور کریں۔ امام غزالی کہتے ہیں بچے تجربہ کرنا، آپ تجربہ کرنا، میں نے تجربہ کیا ہے۔ بچہ جب بولنا شروع ہونا ہلکے ہلکے تو گود میں لینا، اور اس کو گود میں لے کے ہلکا ہلکا بولے تو اس سے کہنا اپنے بچے کو اللہ 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 اللہ۔ اب آپ کہہ رہے اللہ 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 اللہ، بچہ کہہ رہے ابا 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 ابا، آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ، بچہ رسپانس کر رہا ہے ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے، دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ یعنی گھر میں اگر قرآن پڑھا جائے گا، اگر گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا تو بچوں پہ اثر پڑے گا۔ اگر گھر میں بڑا سا ٹی وی چلے گا، گانے بجتے رہیں گے، جیسا کہ وہ کرناٹک کا ایک بچہ پاگل ہو گیا 8-9 سال کی عمر میں، ابھی کچھ دنوں پہلے موبائل میں، اس کو ڈاکٹر نے کہا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ کہنے لگے اس موبائل کے اندر ہے، اس کے اندر سے آئیں گے۔ تمہاری امی کہا اس کے اندر ہی ہیں، دونوں اس گیم کے اندر ہیں، معاذ اللہ۔ اما رو رہی ہے کیا ہوا؟ ارے ہائے کیا ہوا؟ تو نے اسے موبائل کے حوالے کیا تھا تو یہ موبائل کے حوالے ہو گیا، اگر تو نے اسے رب کے حوالے کیا ہوتا تو رب کے حوالے ہو جاتا۔ تم نے گانے سنائے، تم نے یہ سب چیزیں سنائے، مقصد زندگی نہیں بتایا اس کو، کبھی سوچے نہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ میرا بچہ کدھر جا رہا ہے۔ جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں، ایسی انسان بھی ہے، مگر جو اپنے بچوں کو تربیت کرے، جو اپنے بچوں کو تربیت سمجھائے، بتائے بچوں کو کیا حال ہے، اس طرح کی بات کریں۔ میں آخری بات آپ سے کر رہا ہوں، ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنے لگیں گے، ان کی کہنا نہیں مانیں گے، یہی مفہوم ہے، جب ان کو جو ہے وہ اگنور کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے تو قیامت آئے گی۔ آج قیامت کا یہ دور نہیں دیکھ رہے آپ؟ ماں باپ ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے۔ بڑا دھیان سے سنیے گا، زیز کی آخری ہچکی ہے، غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، دھیان سے سنیے گا، غور سے سنیے گا میری بات کو، سنیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کسی نے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے لندن کے ایئرپورٹ پر پوچھا کہ آپ نے تقریر ماں کے خدمت میں بہت بڑی ماں کی عظمت پہ کی، یہ بتائیے کیا آپ کی ماں آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ ہم نے سنا ہے آپ کی ماں، اب بھی آپ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ تو شاہ احمد نورانی رونے لگے،
کہنے لگے دیکھو شاہ احمد نورانی ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اپنی ماں کو رکھے، ہاں اس کی ماں آج بھی اسے اپنے قدموں میں رکھتی ہے۔ تم یہ کیا الٹی بات کرتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کو حج کرا دیا؟ تم حج کرا سکتے ہو ماں کو؟ ماں نے دعائیں کی ہیں تو تمہارا حج ہوا ہے، اس نے دعائیں کی ہیں۔ باپ آج زندہ ہے، ہمارے یہاں بڑا عجیب سا فیشن ہے، باپ مر جائے تو معاذ اللہ بڑی لمبی لمبی چیزیں ہوتی ہیں اور جیتے جی اس کی کوئی قدر نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں حج کرنے گیا تھا میں، غور سے سنیے گا، آخری واقعہ میری تقریر کا، کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا، اور جب میں حج کرنے گیا تھا تو میں نے مینا میں حج کرنے کے بعد میں نے دعا کی اللہ میرا حج قبول کر لے۔ میں سوچ رہا تھا کیا پتہ کس کا حج قبول ہوا۔ کہتے ہیں میں سو گیا تو مجھے خواب میں ایک حاتب غیب سے آواز آئی کہ اللہ نے سب کے حج قبول کر لیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں اب یہ کوئی مسئلہ بڑا نہیں تھا، بلخ کے لوگوں کو ڈھونڈنا، میں سو کے اٹھا اور بلخ کے لوگوں کو ڈھونڈنے لگا، ان کے خیمے مل گئے۔ پھر میں نے پوچھا محمد بن ہارون بلخی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کہنے لگے وہ جو ادھر بیٹھا ہے سب سے زیادہ عبادت کر رہا ہے، سب کچھ اللہ کے نام پہ دے چکا ہے، ہر سال حج کرنے آتا ہے، وہی محمد بن ہارون بلخی ہے۔ کہتے ہیں میں جا کے پہنچا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اس نے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو۔ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا میرا آج قبول نہیں ہوا، یہی بتانے آئے ہو۔ آپ کو کیسے؟ کہنے لگے 24 سال سے یہی بات ہو رہی ہے میرے ساتھ، ہر سال آتا ہوں حج کرنے، احرام باندھتا ہوں۔ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ احرام باندھے تو اس کو احرام نہ سمجھے، کفن سمجھے۔ یہ وہ کفن ہے جس کے بعد جس کے اندر توبہ کی توفیق ہے، اس کفن سے پہلے جس میں توبہ کی توفیق نہیں۔ وہ کپڑے پہن کے کعبے جاتا ہوں، کہتے ہیں کعبہ دیکھ کے میں رونے لگتا ہوں۔ میں نے بھی بڑے بڑے نیک لوگوں کو کعبے پہ روتے دیکھا ہے، مگر کچھ بدبختوں کو وہاں تصویر کشی کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے، وہاں اردنگا بدتمیزی لائٹ چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ وہ کعبے میں جا کر کے رونے کے بجائے، اپنے گناہ یاد کرنے کے بجائے لائٹ چلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، میری طرف توجہ کیجیے اور غور کیجیے میری بات اور دھیان دیجیے میری بات کو۔ کبھی اللہ کعبہ دکھائے تو وہاں یہ سب بدتمیزی نہ کرنا، وہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے، وہ تقدیر بنانے کی جگہ ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے کہ وہاں کے کنکری، میرے شیخ محی الدین عبد القادر غوث العظم نے وہاں کی کنکری اٹھائی اور چومی، تو کسی نے پوچھا یہ مکے کی کنکری چومی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس وجہ سے کہ 53 سال میرے نانا اس مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کون سے کنکر کو میرے نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرا امام بولا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے۔ پورا مجمع بولو ارے سر کا موقع ہے۔ وہ کہتا ہے میں طواف کرتا ہوں، ایک طواف کرتا ہوں، دوسرا کرتا ہوں، اسلام کرنے کے بعد تیسرا، چوتھا، اس کے بعد میں رکن یمانی پر اور رکن عراقی پر میں جو ہے وہ مقام ابراہیم پر دعائیں مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد نماز 2 رکعت پڑھتا ہوں، اس کے بعد نکل جاتا ہوں، پھر میں صفا مروہ پہ جاتا ہوں، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد پھر میں جو ہے نا حج کا احرام باندھتا ہوں جب 8ویں ذی الحجہ کو، اور اس کے بعد میں احرام باندھنے کے بعد مینا جاتا ہوں، مینا میں خوب رو رو کے اپنے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد صبح کو میں چلا جاتا ہوں عرفات کے میدان میں، خوب اللہ کے سامنے روتا ہوں، خوب اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں اور خوب وہاں پہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے عرفات کے میدان میں یہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ سر پہ کوئی نہیں ہوتا، وہ احرام میں ہوتا ہے بندہ، اور وہاں ننگے سر دھوپ میں دعا مانگنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے نبی نے اتنی دیر دعا مانگی کہ ایسے کر کے حضور کے ہاتھ تھے نا تو سینے سے لگا لیے اور مانگتے رہے دعا۔ ہم تو آدھا گھنٹے بھی نہیں مانگ سکتے اتنی دیر، مگر حضور نے تقریباً 6 گھنٹے تک ہمارے لیے دعائیں کی، ہم گنہگاروں کے لیے دعائیں کی۔ میرا امام بولا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد، اس کی اپنی عادت کیجیے۔ کہتا ہے میں عرفات کے میدان میں خوب روتا ہوں، اور خوب رونے کے بعد پھر میں عصر پڑھ کے میں مزدلفہ جاتا ہوں، مزدلفہ میں میں مغرب عشاء ملا کے پڑھتا ہوں، وہاں سے کنکری بین کے پھر میں صبح کے وقت میں چلا جاتا ہوں مینا سے، پھر میں جاتا ہوں مینا سے کنکری مارنے کے لیے، رمی کرنے کے لیے جمرات پر، اور اس کے بعد میں کعبے پہ جاتا ہوں، کعبے میں طواف کرتا ہوں، پھر صحیح کرتا ہوں، پھر مینا آتا ہوں، پھر اپنے جانور قربان کرتا ہوں، پھر اپنا بال منڈواتا ہوں، اس کے بعد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، کہ میں شراب پیتا تھا، شراب کے نشے نے مجھے برباد کر دیا۔ شراب کے نشے میں ایک دن اپنی ماں کے پاس آیا، وہ روٹی بنا رہی تھی، رمضان کا مہینہ، میں نے کہا کھانا دے دے۔ میں کہتا ہوں شرابی تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی، تو اپنے بچوں کا بچپن پی گیا، تو اپنی بیوی کی خوشیاں پی گیا، تو اپنے باپ دادا کی عزت پی گیا، تو نے نشہ نہیں کیا، برباد کر دیا تو نے اپنے پورے گھر کو، پورے خاندان کو۔
تو نے اپنے بچوں پہ ظلم کر دیا. وہ کہتا ہے میں نشے کی حالت میں اپنی ماں کے قریب جا کے کہتا ہوں کھانا دے. وہ کہتی شرم نہیں آتی تجھ کو؟ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتا, شراب پی کے روٹی مانگتا ہے, تجھ کو شرم آنی چاہیے. کہتے ہیں مجھ کو غصہ آیا, زناٹے دار ہاتھ اس کے منہ پہ مارا. کہتے ہیں اس کے مارا تھا, وہ زمین پہ گر گئی اور زمین سے گر کے لڑک کے اسی تندور میں گر گئی جس میں روٹی بنا رہی تھی. وہ جل کے کانپنے لگی, تڑپنے لگی اور خوب تڑپی. اور کہتے ہیں میں کچھ نہ کر سکا, میں نشے میں تھا, گر گیا پیچھے کو. لوگوں نے گھسیٹ کے اندر کمرے بند کر دیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کچھ کام کر رہی تھی, جا رہی تھی پیکنگ کر کے. میں نے کہا کہاں جا رہی ہے بیگم؟ کہنے لگی میں اپنے میکے جا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کہ میرا باپ, میری ماں مر گئی. ہاں مر گئی, تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی. وہ 9 مہینے پہلے اس کا وقت نہیں تھا, آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے یہ اس کا ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا. وہ جب بچہ پیشاب کرتے تھا سردی میں تو ماں دیکھتی تھی پیشاب کر دیا اس نے, تو اس کے پیشاب پر سو جاتی تھی میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ ہو جائے. کوئی کسی کے پیشاب پہ بھی سو سکتا ہے. ہاں وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ چلی گئی اور یہ کہہ کے گئی تھی میرے بیٹے کو میرا جنازہ نہ دکھانا, اس نے مجھے جلا کے مارا ہے. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس سے کہا چل تیرا کیا حج قبول ہوگا. یہ کہہ کے کہتے ہیں میں آ گیا, میں سویا تو حضور کا دیدار ہوا. کہا تو نے ڈرے ہوئے کو کیوں ڈرا دیا؟ مالک بن دینار, میں نے عرض کی حضور وہ اپنے ماں کا گستاخ ہے. کہا اللہ اس کو بخش دے گا. تو حضور اس کو اللہ اس کی ماں کی بدولت ہی بخشے گا. عرض کی حضور کیسے؟ کہ قیامت کے دن اس کی ماں دعویٰ کرے گی اے میرے مالک اس نے مجھ کو آگ میں جلا کے مارا تھا. اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈالو. جب جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں گے, آواز دے گا ماں ماں. فاعل حقیقی اللہ ہے, مؤثر حقیقی اللہ ہے. پھر آواز دے گا ماں ماں, اللہ رحم ڈالے گا. کئی بار آواز دے گا, ماں پلٹ کے کہے گی بول کیا بات ہے؟ کہ ایک دن بچپن میں میرا ہاتھ جل گیا تھا. کہ پھر تو نے میرے ہاتھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا تھا اور میری ماں تو میرے ہاتھ کو پوری رات ٹھنڈا کرتی رہی تھی. میں روتا تھا, تیری آنکھ میں بھی آنسو تھے. اس وقت تو صرف ہاتھ تھا, اب تو مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. معاف نہیں کرے گی. اس کی ماں اس کی طرف دیکھے گی اور پھر اللہ سے عرض کرے گی میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھ کو جلا کے مارا تھا. ہاں مارا تھا میرے مالک, مگر ہے تو میرا بیٹا. آج اس ماں کے ساتھ یہ بدتمیزیاں کے گھر میں وہ بیٹھی ہے, اس کے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں میں ایک دن اما عائشہ رو رہی تھی, حضور تشریف لائے. عائشہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی حضور آج ایک عورت آئی تھی, اس کے پاس اس نے بھوکی تھی, 2 بچے تھے. کہنے لگی مجھے کچھ دے دے. میں نے 3 کھجوریں اس کو دی. اس نے ایک بچے کے منہ میں کھجور, دوسرے کے, اور پھر خود کھجور کھا رہی تھی ایک. تو میں نے اس کو دیکھا تو اس کے بچوں نے اس کو دیکھا نا, تو اپنے منہ کی کھجور نکال کے آدھے اس کے منہ میں دے دی, آدھے اس کے منہ میں دے دی. میں اس محبت کو دیکھ کے روتی ہوں. میں کہتا ہوں ماں باپ, میں کہتا ہوں کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو اپنے باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. وہ کسی ماں سے, اپنی ماں سے جو محبت کرنے میں لطف ہے, جو مزہ ہے. ماں باپ زندہ ہے تو ان سے اپنے آپ کو نمازی بنانے کی دعائیں کرواؤ, ان سے نیک بنانے کی دعائیں کرواؤ. اور باپ مر گیا تو پھر دوسری مرتبہ نہیں ملتا. پوری کائنات میں نے بہت لہجے سنے, مگر اے میری ماں تیرے لہجے کی طرح لہجہ نہیں دیکھا. اے میری ماں میں نے بڑے لوگ دیکھے پیار کرنے والے, مگر تیری شفقت کی طرح شفقت نہیں دیکھی. اللہ اکبر. آج سے 24 سال پہلے میرے والد دنیا سے گئے, اور میں آج تقریر کرتا ہوں مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش میرے والد بھی میری ایک تقریر سن لیتے, اور وہ سن لیتے تو کتنی بڑی بات ہوتی. ایک لڑکے کے, میں بہار میں صافہ باندھ رہا تھا تو وہ رونے لگا. میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے میرے باپ نے رکشہ چلا کے مجھے پڑھایا, ابھی 1 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. میں سوچتا ہوں سب میری دستار بندی دیکھ رہے, میرا وہ باپ نہ دیکھ سکا جس نے بھوکے پیاسے رہ کے میری لیے محنت کی. یہ ماں باپ چلے جائے تو پھر نہیں ملتے. یہ ماں باپ, بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے چومنا میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر کام ہے. باپ ملے تو اس کا ہاتھ چوم لو, ماں کی عزت کرو, ان سے محبت کرو. یاد رکھو ماں باپ اگر دعا کر دے اللہ زندگیاں بدل دیتا ہے. ماں دعا کرے تو اللہ شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیتا ہے. ماں دعا کرے تو اللہ معین الدین چشتی بنا دیتا ہے. ماں دعا کرے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں, باپ دعا کرے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں. آج کی اس محفل میں اس مبارک مقدس آستان پاک سے دونوں ہاتھ اٹھا کے جن لوگوں کے ماں باپ ہیں وہ اس بات کا وعدہ کریں گے کہ آج سے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کریں گے کہ وہ ایسی دعائیں دے کے جائیں کہ آخرت بھی اچھی ہو جائے اور دنیا بھی اچھی ہو جائے انشاءاللہ.
اپنی ماں سے محبت کرو. اور نوجوانوں آپ کے لیے آخری باتیں ان علماء کے درمیان میں اور کر رہا ہوں. دیکھو اپنی تنہائی کو پاک کر لو. سب سے بڑی پاکی آنکھوں کی پاکی, دل کی پاکی, اس کو پاک کرو. یہ زمانہ بہت فتن کا زمانہ ہے, بہت سخت زمانہ. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یوٹیوب وغیرہ وغیرہ نے بہت خراب ایڈ ڈال دیے, مگر تم اس سے بچو اپنی انگلیاں سے. اس کو ایک لڑکا وہ کر رہا تھا, کیا یہ دیکھ رہا تھا انسٹاگرام کی ریل, ایک لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا, گندی لڑکیوں کو دیکھتے دیکھتے اچانک سگی بہن کی ویڈیو آ گئی اور کانپ گیا. اپنی بہن کے اماں کے پاس گیا, اماں میری بہن انسٹاگرام چلاتی, مجھے تو نہیں خبر, میں تو جاہل ہوں. وہ اندر گیا, کہنے لگا تم انسٹاگرام چلاتی ہو. ویڈیو سامنے دیکھے وہ شرمائی نہیں, کہنے لگی ہاں جب تو نے دیکھ لیا تو چلاتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ تو جیسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے ویسے میں چھپ چھپ کے چلاتا ہوں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے یاروں, آج اس مبارک محفل سے اس کو ذہن بنائیں گے کہ اپنی آخرت خراب نہیں کریں. ایسی آنکھیں لے کے نہیں مریں گے, قبر میں جائیں تو حضور کے سامنے آنکھیں اٹھ نہ سکیں. ذرا غور کریں, توجہ کریں, کیا بچا ہے آنکھوں میں, کیا رہ گیا آنکھوں میں. ایک عورت تھی پرانے زمانے میں, بڑی خوبصورت, بڑی حسینہ, حسن کی شاہکار, اتنی حسینہ تھی کہ جو دیکھ لے اس پر فدا ہو. کوئی ایسا نواب نہیں بچا جو اس کے در پہ حاضری کرنے نہیں آیا. کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں بچا جس نے اس کے در پہ حاضری نہ کی. اس نے بہت بڑا جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیا اور بڑی بلڈنگ بنا لی, معاذ اللہ برے سے گھر, ایک بیکار سے گھر, دلہن بن کے بیٹھتی تھی. پورے دن وہ کہا طے کرتی تھی, اتنے پیسے اتنے پیسے, بہت مہنگی اس کی قیمت تھی. اور وہ ایک رات میں ایک آدمی کو جو ہے وہ طے کرتی تھی. ایک دن ایک اللہ کا نیک بندہ گزر کے جا رہا تھا, اس کی نظر بھی اس پہ پڑ گئی. اس کے دل میں بھی فتنہ پھیل گیا, کیونکہ آنکھوں سے پھیلتا ہے. وہ 1 مہینے تک کہتا رہا, یا اللہ مجھے بچا لے, مگر کیا بات اس کے دماغ سے نکلی, اللہ کی حکمت نکلی نہیں. وہ لڑکی وہ اپنے جھونپڑی بیچ کے سب کچھ بیچ کے آیا اس عورت کے پاس. کہنے لگا تو کون سی رات بتاتی ہے میں آ جاؤں گا, تو مجھے بتا کون سی رات بتاتی ہے. کہنے لگے تو کون سی رات بتاتی ہے, بتا میں تجھے آ جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جا. وہ نارملی اس کو گاہک سمجھی. وہ ایک دن آیا اس کے پاس رات میں, وہ اچھے سے دلہن بن کے بیٹھتی تھی, اس کے پاس بڑے اچھے سے عطر وغیرہ لگاتی تھی. یہ اس کے قریب گیا, پہلے باتیں ہوئی, اس کے بعد یہ اس کو جسم کو ہاتھ لگانے والا تھا تو اس کو کپکپاہٹ پیدا ہو گئی, پسینے آ گئے. یہ کہا میں جا رہا ہوں, واپس جا رہا ہوں. اس نے کہا کیوں جا رہا ہے؟ کہ میری طبیعت خراب ہے. کہ طبیعت تو یہاں خراب اچھی ہو جاتی ہے, صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی. بات بتا کیا ہے, تو میرے حسن کی توہین کر رہا ہے, صحیح بتا بات کیا ہے. لگا صحیح بات سننا چاہتی ہے, کہاں؟ تو سن, صحیح بات یہ ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے, اور جب میں تیرے ساتھ زنا کرنے آیا ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں یہ برا کام نہیں کروں گا. یہ کہہ کے کانپا, رویا اور تھر تھراتا ہوا نکل گیا. وہ تو نکلا مگر اس کے دل میں توبہ کا بیج ہو گیا. وہ رونے لگی, کہنے لگی مالک ایک دن آیا تھا, ہاتھ تک نہیں لگایا اور اتنا ڈر کے گیا ہے, اے اللہ میں تو کتنی پاپن ہوں. کسی نے کہا جاؤ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں, ان سے جا کے کہہ دو. گئی, کسی نے جا کر کے میرے جیسے بے وقوف نے بیچ محفل میں حضرت موسیٰ سے نام لے دیا. وہ عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے, پر بھگاؤ سے, مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے. وہ چلی گئی, دروازہ بند کر لیا, دروازہ بند کر کے رونے لگی. کہنے لگی مالک اگر میرے جیسی خطا کار کوئی نہیں, بدکار کوئی نہیں, موسیٰ نے تو مجھ کو بھگا دیا, یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی. زمین بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکہ لا مکہ بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے. رو کے بولی مالک میرے جیسی اگر کوئی پاپن نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں, بے پناہ طاقت والے, تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے میرے مالک, مجھ کو معاف کر دے, مجھ کو معاف کر دے میرے مالک. ایسی روئی, ایسی روئی, ایسی روئی کہ اس کی آنکھوں سے خوب آنسو گرنے لگے. دروازے پہ دستک ہوئی, بولی نہیں کھولوں گی کوئی گاہک ہوگا. پھر دروازہ دور سے دکدکا گیا, نہیں کھولوں گی کوئی گاہک ہوگا. پھر دروازہ دور سے دکدکا گیا, پھر اس نے نہیں کھولوں گی, مگر پھر دروازہ زور سے دھک دھک ہوا تو اس نے دروازہ کھولا, توڑ نہ دے. جیسی دروازہ کھولا سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے آپ کیوں آئے, آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا مجھے کیا خبر تھی, ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا ہے میری بندی سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے روئی ہے, اس نے آنسو بہائے ہیں, اللہ نے قبول کر لیے اس کے سارے گناہ. سبحان اللہ. کہنے لگی میرے جیسی پاپن کے سارے گناہ, سارے گناہ.
ملا روم کہتے ہیں ایک آدمی چوڑیاں پہناتا تھا تو ایک بچہ اس نے لے لیا, اس کے پاس کوئی لڑکا نہیں تھا تو اس کو پال لیا. ایک دن اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی نے کہا دروازہ نہیں کھولوں گی, تو یہ بتا کون سا پاپ کر کے آیا؟ کہا کوئی نہیں, کہا دروازہ نہیں کھولنا. کہا ایک لڑکی کو چوڑی پہنا رہا تھا, اس کا ہاتھ پسند آ گیا, بس وہ پکڑا تھا پھر چھوڑ دیا. کہا اندر آ جا, میں نے جسے ماں بن کے پالا, بیٹا بنا کے پالا, 20 سال آج اس نے میرا غلط طریقے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں سمجھ گئی کہ میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے جو آج میری عزت پہ ہاتھ ڈالا. میں وہ آدمی رو لگا, کہنے لگا میری بیوی, میری بیٹی کو میرے اللہ بچا لے, مجھے معاف کر دے. وہ عورت رو کے بولی موسیٰ یہاں نہیں رکوں گی, اب میں جا رہی ہوں اسی آدمی کے پاس جس نے دل میں توبہ کے دیپ جلایا تھا. اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 مہینے میں پہنچی, اور وہ جب اسے دیکھا اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے مر گیا. یا اللہ یہ تو پھر آ گئی, بے ہوش ہو گیا. جب وہ آ گئی بے ہوش ہو گیا اور مر گیا, اور اس کی شادی اس کے چھوٹے بھائی سے کہانی سننے کے بعد کرائی گئی. علماء نے لکھا ہے اس کے 7 بچے ہوئے, اللہ نے 7 کو ولی بنا لیا. اتنا کرم کرنے والا ہے میرے دوستو, ہے میرے بھائیوں. میری تقریر یہاں پر ختم ہو گئی. اپنی بچیوں کو, ادھر دیکھو میری طرف دیکھو, اپنی بچیوں کو یہ سمجھاؤ. اقبال کہتا ہے, ڈاکٹر اقبال کی بات کوٹ کر رہا ہوں, اقبال کہتا ہے گھر کتنے بھی اچھے بنا لو, گھر کتنے بھی اچھے بنا لو, چاہے کتنے بھی اچھے ڈیکوریشن کر لو, مگر گھر برباد ہونے سے نہیں بچیں گے جب تک تمہارے گھر میں نبی کی بیٹی فاطمہ کی باتیں نہیں ہوگی. اپنے بچیوں کو سیدہ کائنات کی باتیں بتاؤ, سیدہ فاطمہ کی باتیں بتاؤ, نبی کی بیٹی کی باتیں بتاؤ, صبح شام بتاؤ. اپنی بچیوں کو بتایا کرو کہ نبی کی بیٹی کی زندگی کیسی ہے, حضور نے اپنی بیٹی سے کتنا پیار کیا, تم بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرو. اور اپنی بیٹیوں کو بتاؤ ایک حدیث شریف اور اس خانقاہ کی نسبت سے الحمدللہ آخری حدیث, اور پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. میرا وقت جو بھی تھا میں اس کو پورا کر چکا, 1 گھنٹہ مجھے تقریباً, مگر پھر بھی آپ اتنا اچھے لوگ ہیں, اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ احباب جمع ہے میر, کچھ حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. آخری بات یہ کر رہا ہوں, اپنی بچیوں کو سیدہ پاک کی زندگی سے قریب کرو. بتاؤ کہ سیدہ خاتون جنت کون ہے, بتاؤ کہ کون ہے فاطمہ الزہرا. بتاؤ کہ اقبال کہتا ہے مریم افیق نسبت عیسیٰ عزیز, السین نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشمی رحمت للعالمین. اقبال کہتا ہے اس وجہ سے عزیز ہے, بلند ہے مریم, عیسیٰ کی ماں ہے, مگر سیدہ کو دیکھو, حسین کی امی, حسن کی امی, علی کی بیوی, نبی کی بیٹی. یہ تو اقبال نے کہا, مگر آئیے اب بریلی چل کے اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے محبت کرو اور سمجھو اعلیٰ حضرت کون ہے. اقبال نے کہا مریم ازیق نسبت عیسیٰ عزیز, السین نسبت حضرت زہرا عزیز. یہ تو اقبال نے کہا اس وجہ سے بلند ہے, علی کی بیوی ہے, نبی کی بیٹی ہے, حسن حسین کی ماں ہے. میرا امام بولا نور بنت نور زوجہ نور میں نور و نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور. اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دو. آج کل گھر بڑے بگڑ رہے ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, طلاقیں. میں کچھ خراب لوگوں کو کہہ رہا ہوں, کوئی اچھا آدمی برا نہ مانے. میں ایک دن ایک خراب تعویذ کرنے والے کی برائی کر رہا تھا تو ایک اچھے صاحب بھی برا مان گئے, تو میرے پیچھے پڑ گئے. میں کہہ لگا میں نے تو آپ کو نہیں کہا, کہہ لگا تو میرے اوپر ہی اتر گئی پوری تقریر آپ کی. میں کہا تو آپ ایسے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا, لو آگئی رضوان. میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ آئیے, آپ سے تو نہیں کہا. مگر ایک پھر بتا رہا ہوں, گھر بنانے کا معاملہ یہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں اچھا یہ حدیث شریف میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی, اور خوبصورتی یہ ہے کہ 21ویں رمضان کو پڑھی, اور وہ آج تک ایسے ذہن میں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا. کتنے دن کے بعد؟ کتنے دن کے بعد؟ کہتے میری بیوی نے دروازہ کھول کے مسکرا کے سلام کر دیا. اپنی بیٹیوں کو جا کے بتانا, بیویوں کو نہیں. اپنی بہنوں کو بتانا, بیویوں کو نہیں. اور یہ جہیز دینا اپنی بیٹیوں کو, اور طلاق نہیں ہوگی, گھر میں برکت ہوگی, اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں. کیا کہ جب شوہر آئے تو
گھر میں مسکرا کے سلام کر دو. حضور فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے جس پر آدمی گھر آئے اس پہ دیکھے اسے دیکھے اس کی ٹینشن ختم ہو جائے, اسٹریس ختم ہو جائے, وہ خوش ہو جائے. بہترین عورت. اچھا یہ عورتوں کا بھی عجیب مزاج ہے, میں سمجھ نہیں پاتا. جس نے بیچارے نے کپڑے لا کے دیے, سب کچھ لا کے دیا, جس نے ساری محنت کی, اس کو تو وہی میلے کچلے بیکار سے کپڑے بغیر دھلا منہ دکھاتی ہیں, اور جب شادی میں جاتی ہیں ادھر ادھر جاتی ہیں تو میک اپ کر کے جاتی ہیں. ان سے پوچھو بے شرم بے غیرت ہو بے حیا ہو, کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ ارے جسے دکھانا اس کو تو. میک اپ کا ایک ہی مطلب میں نے دیکھا ہے اردو میں, اس کا ترجمہ ہے میک اپ کا. میں نے جو پڑھا تو میں نے یہی دیکھا کہ یہ کمی پوری کرنے کو کہتے ہیں میک اپ. اور کمی کیوں پوری کی جائے؟ تاکہ شوہر دیکھے تو اس کا دل لگ جائے, تم سے محبت کرے, وہ غلط نہ جائے, وہ بہ کے نہ اچھا تم سے تمہیں دیکھے محبت کرے. مگر اب اسے تو نہیں دکھا رہی ہیں, اب تمام دنیا کو دکھا رہی ہیں. تو بربادی اسی وجہ سے تو ہے. اپنے شوہر کے لیے سجنا بھی عبادت. مولا علی فرماتے ہیں میری بیوی نے دروازہ کھول دیا, سلام کر دیا, کہتے ہیں میں نے کہا بھوک لگی ہے, پانی پیش کر دیا. کہتے ہیں پھر میں نے پانی جب پیش کر دیا تو کہتے ہیں میں نے کہا بھوک لگی ہے, اندر چلی گئی. میں نے آواز دی سیدہ کھانا لائے, نہیں آئی. پھر آواز دی سیدہ کھانا لائے, نہیں آئی. پھر آواز دی سیدہ کھانا, کہتے رونے کی آواز ہے. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی بھی رو رہی. میں نے کہا کیا ہوا؟ جس کی آنکھیں حضور کی طرح, جس کے ہونٹ حضور کی طرح, جس کا لہجہ حضور کی طرح, وہ مسکرائے تو نبی کی طرح لگے. سیدہ خاتون جنت. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگے آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں, آپ سفر سے آئے ہیں, اس وجہ سے افسوس ہے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج گھر میں آئے ہیں تب بھی کئی دن کا فاقہ ہے. میرے سرتاج بس بچے بھوکے ہیں, آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہے. کہتے ہیں مولا علی اس طریقے کو دیکھ کے میرا دل مچل گیا. میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں مولا علی میرے پاس کچھ نہیں تھا مگر پھر سیدہ روئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ تو چلے گئے تھے, میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے, 16 دن سے. کہتے ہیں مولا علی میں اپنے بچے حسن حسین کی بھوک سن کے کھڑا تھا, فاطمہ کی بھوک سن کے کھڑا تھا, مگر جب حضور کا سنا تو گھر سے نکل گیا. ایک یہودی کے باغ میں جا کے بولا مجھ سے کوئی کام لے لو. اس نے کہا ایک کھجور کو پانی دو گے, ایک ڈول, تو ہم آپ کو ایک کھجور دیں گے اجوا. فرماتے مولا علی میں نے اس 3 ڈول نکالے, میں تھک گیا. کوئی بھی اپنے باپ کو مزدور ہو تو بتانے میں شرمائے مت کرو. شرمائے وہ جس کا باپ 2 نمبر کا کام کرتا ہو, وہ نہ شرمائے جس کا باپ مزدوری کرتا ہو. وہ کیوں شرمائے بھائی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے 17 ڈول نکالے اور میں پھر 17 کھجور لے کے خود بھی بھوکا تھا, بچے بھی میرے بھوکے تھے, میری بیوی. مگر میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا, میں نے کہا حضور یہ نظر علی کی طرف سے قبول فرمائے. نبی نے نظر اٹھائی اور فرمایا اے علی تیری بیوی بھوکی ہے, فاطمہ تیرے حسن حسین بھوکے ہیں, ان کو لے کے نہیں گئے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حسن حسین سے زیادہ فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. یا رسول اللہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی اور پھر کھجور لی, میرے گھر چلے گئے. پہلے کھجور کی گٹی نکال کے حسن کے منہ میں دی. حسن نانا کو دیکھ کے روئے. جب حسن روئے تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نہ رو, یہ دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے. متاع دنیا قلیل, یہ دنیا چھوٹی ہے. میری بیٹی میری فاطمہ تو اس کو پسند نہیں کرتی کہ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے, تیرے بچے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اے میری فاطمہ میری بیٹی, میری بیٹی سن, امی میری بیٹی یہ دنیا مومنین کے لیے نہیں ہے, آل محمد کے لیے نہیں ہے. اس دنیا کا آرام یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرے. اما عائشہ فرماتی ہیں سب لوگ تو گٹھلیاں پھینکتے تھے, حضور گٹھلیاں نہیں پھینکتے تھے. جب بھوک پڑتی تھی چوس کے اس کو پانی پی لیا کرتے تھے اور پیٹ سے 2 پتھر بنتے تھے. تو کیا دعا کرتے تھے سب کو بتا رہا ہوں, جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اسی دعا میں کور ہو, سب شامل ہو. معلوم ہے جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتا تھا کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. میرے نبی پاک قبر کے اندر ہے, قبر کے اندر میرے نبی کو حضرت علی کہتے ہیں آخری بار دیکھا. ابن عباس کہتے
کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو آخری دیدار کر لوں. اندر جب میں نے قبر کے دیکھا تو حضور کے لب ہل رہے تھے, آواز آ رہی تھی امتی امتی امتی. اعلیٰ حضرت فرماتے آج بھی اپنے تربت میں میرے نبی اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں, آج بھی دعا کر رہے ہیں. جتنا کوئی ماں باپ پیار نہیں کر سکتا اتنا حضور ہم سے پیار کرتے ہیں. آؤ حضور کا ہم سے دامن چھوٹ گیا ہے, آج وعدہ کریں حضور کا دامن پکڑیں گے. یا رسول اللہ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو چکے اپنی قدر و عزت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی, اپنے سینے اپنی گولی, اور بھول چکے ہیں رحم خبت آقا ہم سے بھول ہوئی. ہم کو اپنے قدموں لگا لے, ہم کو اپنی رحمت میں چھپا لے. ہم آ گئے ہیں تیری در پہ یا رسول اللہ, اپنا کرم کر دیجئے. ہم بڑے بیکار نالائق لوگ, حضور اتنی دعا کرے. بابا فرید الدین گنج شکر کھانا کھاتے تھے تول کے. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے کہا حضور لوگ پوچھتے ہیں تمہارے پیر کھانا تول کے کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ بے حساب دیتا ہے. بابا فرید نے کہا بیٹے عشق تو حساب مانگتا ہے نا. کہا کیا مطلب؟ کہا حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا سرکار نے کتنا کھانا کھایا. تو فرید الدین جو ہے نا وہ کھانا تول کے کھاتا ہے, اپنے آقا سے زیادہ نہیں کھانا کھانا چاہتا. اور اس عرس میں آنے والوں آؤ آج اپنے دلوں کو بدلیں. ان علماء کی موجودگی میں وعدہ کریں آج سے شریعت کی پابندی کریں گے, آج سے اپنی بہنوں کو دوپٹے اڑائیں گے, آج سے اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم عام کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں حضور کے اوپر حضور سے کون کون محبت کرتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سب محبت کرتے ہیں؟ نیچے ہاتھ کر لیں. جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, تو کچھ بھی نہیں کروانا. کتنے لوگ ایسے ہیں آج اس محفل میں کھڑے ہو کے گئے, آج سے ہم حضور کے نام پہ اپنی سب کچھ قربانی بھی کر سکتے ہیں اور نبی کے نام پر پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں. اس محفل میں وہ داڑھی رکھانے والے نوجوان کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں. سنت رسول جن کے کٹی ہوئی داڑھی ہو یا چھوٹی داڑھی ہو, جو آج سے پوری سنت رسول رکھائیں. جن کے کٹی ہوئی داڑھی ہو یا چھوٹی داڑھی ہو وہ کھڑے ہو جائیں. جن کے کٹی ہوئی داڑھی ہو دونوں ہاتھ اوپر کر لیں. میرے ساتھ کا انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں سبحان اللہ سجا شریف کے اس بابرکت بافیض آستانے پر آج کے بعد نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. انشاءاللہ پوری داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں اسی حلق میں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. وعدہ کرو, ارادہ کرو آج سے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بولو ہاتھ اٹھا کے بولو نماز کا دامن. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے اور الحمدللہ محبت کریں گے اپنے ماں باپ سے, محبت پھیلائیں گے. ہم محبت والے ہیں, محبت کریں گے وطن سے, محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہندوستان سے. اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے, اس ملک کو ترقی عطا فرمائے. اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے دلوں کے رشتے پھر سے حضور سے جوڑ دے. اللہ ہمارے حضور سے محبت کی ہمیں پھر سے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.